بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء کو خوش آمدید۔ سبق ہے اخبار رسالے اور آج اس کا چھٹا لیسن 6 انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 8 حل کیا جائے گا، جس میں فعل، مصدر اور مرکب فعل کے حوالے سے مشق کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق سے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ کہ اردو قواعد، جسے انگریزی میں گرامر کا لفظ کہا جاتا ہے، اس کی مشق ہو جائے۔ ہیڈنگ ڈلی ہی ہے آپ کے سامنے، مشقی سوالات۔ چونکہ اب تک ہم مشقی سوالات میں چل رہے ہیں، پچھلے اسباق میں ہم 8 سوالات حل کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی 9واں سوال حل کریں گے۔ سوال نمبر 8 یہ ہے، چونکہ اس کو ہم نے اسکپ کر دیا تھا اور اس کی جگہ 9واں سوال حل کیا تھا، تو آج ہم سوال نمبر 8 حل کریں گے، جو کہ مجموعی طور پر 9واں سوال ہے۔ اس سبق کے تمام جملے بغور پڑھیے اور ان میں سے فعل، مصدر اور مرکب فعل تلاش کر کے لکھیے۔ فعل، مصدر اور مرکب فعل۔ پہلے ان کی تعریفات دیکھ لیتے ہیں۔ فعل اردو قواعد کی اصطلاح میں، اردو قواعد کی زبان میں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیجئے، کہتے ہیں، کھیلتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی یہ کام ہے اور اس کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جا رہا ہے، یہ اردو قواعد کی زبان میں فعل کہلاتا ہے۔ مصدر وہ لفظ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر دوسرے الفاظ اس سے بنتے ہیں، مثلا کھانا، کھیلنا، پڑھنا۔ اب اس سے لفظ بنے گا کھایا، کھائے گا، کھاؤں۔ کھیلنا سے بنے گا کھیلو، کھیل، کھیلتا ہوں وغیرہ۔ پڑھتا ہوں، پڑھتی ہے، پڑھے گا، پڑھا، پڑھنا چاہیے، یہ سب جو ہے اسی سے بنے گے، مصدر سے۔ تیسری چیز ہے مرکب فعل۔ وہ فعل جو کسی دوسرے فعل، اسم یا صفت کے ساتھ مل کر ایک مجموعی مفہوم بتائے۔ یہاں پر ایک بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ان مرکب فعل جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ تو فعل ہوگا اور دوسرا لفظ یا تو فعل ہوگا یا کوئی اسم ہوگا یا پھر کوئی صفت۔ مثال دیکھ لیجئے، انتخاب کرتے ہیں، اس میں کرتے ہیں ایک فعل ہے اور اس کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے انتخاب، جو کہ خود بھی ایک فعل ہے۔ تو انتخاب کا مطلب ہے منتخب کرنا، پسند کرنا۔ تو انتخاب کرتے ہیں، یہ 2 سے زیادہ الفاظ مل کر ایک مرکب فعل بنا۔ منعقد ہوگا، ہوگا ایک فعل ہے، ہونا، کسی کام کا ہونا۔ تو منعقد کسی کام کا وجود میں آنا، یہ اس لحاظ سے مرکب فعل ہے کہ اس میں 2 فعل مل کر ایک مجموعی مفہوم بتا رہے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، آگے انشاءاللہ مثالوں سے اس کی بخوبی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں ہم اس سبق کے جو فعل، مصدر اور مرکب فعل ہیں انہیں تلاش کر کے یہاں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فعل ہے، اطلاع اس کا مطلب ہے چونکہ خبر دینا۔ اچھا، ایک بات مصدر میں واضح رہے کہ اردو مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ یہاں جیسے اطلاع ہے، حالانکہ اس میں نون الف نا تو نہیں آ رہا، لیکن اطلاع کا جو مطلب ہے وہ ہے خبر دینا، اور خبر دینا میں کیا ہے؟ نون الف نا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا ہے خود ایک فعل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا گیا، وہ ہے استعمال۔ وہ یہ دونوں الفاظ مل کر، یہ دونوں فعل مل کر ایک نیا فعل بنا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرکب فعل۔ چھپتے ہیں، کتابت مطلب ہے لکھنا اور یہ ایک مصدر ہے۔ شائع کیا جاتا ہے، کیا جانا یہ ایک فعل ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ اور استعمال کیا گیا، شائع۔
تو اس لیے اس کو مرکب فعل کہا جائے گا۔ ہوتا ہے متن خوانی، متن پڑھنا، فراہم کرتے ہیں کہلاتا ہے تصحیح یعنی کسی چیز کو صحیح کرنا، انتخاب کرتے ہیں مثالوں میں یہ بات آئی تھی، پہنچاتے ہیں درستی یعنی کسی چیز کو ٹھیک کرنا، مختصر بناتے ہیں، بنانا خود ایک کام ہے لیکن مختصر بنانا یہ مرکب فعل ہے۔ اور دیکھ لیں باندھا جاتا ہے، بھیج دیتے ہیں۔ اب بھیجنا ایک الگ فعل ہے، دینا ایک الگ فعل ہے۔ بھیج دینا یہ مرکب فعل ہوا۔ باندھا جاتا ہے بھی مرکب فعل بن سکتا ہے، لیکن باندھنا چونکہ ایک فعل ہے اور باندھا جاتا ہے یہ اس لحاظ سے فعل ہے کہ یہ اس کا مجہول جملہ ہے، مجہول، جس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں۔ پہنچتا ہے، تقسیم یعنی بانٹنا، تیار کیے جاتے ہیں، کی جائے گی، مبارکبادی یعنی برکت کی دعا دینا، چھپائی ہوتی ہے، شرکت کریں، ملال افسوس کرنا، چھاپ دیتی ہیں یعنی دینا ایک کام ہے اور چھاپنا ایک الگ کام ہے، تو چھاپ دینا یہ مرکب فعل ہوا۔ بھیجتے ہیں، عقیدت احترام کرنا، پیش کرتا ہے، کرنا ایک الگ فعل ہے اور پیش یعنی کسی چیز کو کسی کے سامنے لانا یہ الگ ایک فعل ہے، تو دونوں فعل مل کر ایک فعل بنا رہے ہیں جس کو مرکب فعل کہا جاتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں اور ہیں۔ کہا جاتا ہے، بھجوانا ضروری ہوتا ہے، مظاہرہ یعنی ظاہر کرنا یہ ایک مصدر ہے۔ منعقد ہوگا مثالوں میں بات آ گئی تھی، کاٹ پیٹ کرنا، پیش کیے جائیں گے بات آ گئی تھی، تقسیم ہوگی، پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق بحمد اللہ تعالیٰ ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اور ہوم ورک یہ ہے کہ کالم بنا کر سوال نمبر 8 جو ہے وہ اپنی کاپیوں میں حل کر لیجئے۔ اسی طرح کالم بنائیں گے، ایک کالم میں مصدر، ایک کالم میں فعل، ایک میں مرکب فعل لکھیں گے، اور اگر چاہیں تو ان تینوں چیزوں کی تعریفات اپنی کاپیوں میں لکھ لیں گے اسی پریزنٹیشن سے دیکھ کر، کہ فعل سے مراد وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جائے، اور مصدر وہ لفظ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا مگر دوسرے الفاظ اس سے بنتے ہیں، اور مرکب فعل یعنی وہ فعل جو کسی دوسرے فعل یا اسم یا صفت کے ساتھ مل کر ایک مجموعی مفہوم بتائے، اسے مرکب فعل کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔